بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز نے یہ سوال کیا کہ پہلے لڑکی سے محبت کرتا تھا، بعد میں توبہ کر چکا ہوں لیکن خیالات بار بار آ رہے ہیں، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جن صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے، نام موجود ہے، ہم انہیں مبارکبادی دیتے ہیں کہ گناہ کی زندگی سے توبہ کی توفیق ملی، اللہ نے پھر اس بدکاری کی اور برائی کی زندگی سے جو بچا لیا ہے، اس زمانے میں پاک دامنی کے ساتھ جینا بہت بڑی نیکی اور ولایت کی بات ہے، ورنہ نوجوان معاشرے میں لڑکوں اور لڑکیوں میں اس طرح کی بے حیائی کی باتیں اور اس طرح کی بے حیائی کے کام ایک معمولی سی زندگی اختیار کر چکے ہیں۔ کوئی گھناؤنا پن، کوئی نامناسب حرکت اور کہ بے حیائی اور بے غیرتی سے سمجھا نہیں جا رہا ہے، اور یہ بے حسی کی انتہا ہے۔ اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے تو سچی توبہ یہ ہے کہ جس برائی میں فی الوقت مبتلا ہیں اسے چھوڑ دیا جائے اور اس پر نادم اور شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کر لیں، یہ سچی توبہ کی علامت ہے۔ اب جب آئندہ نہیں کرنا ہے اور جس عمل پر ہم اب تک تھے اس میں ہم شرمندہ ہیں اور نادم ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے بار بار اس کا خیال آنا یہ خود غور کرنے کی بات ہے کہ جس کام سے میں شرمندہ ہوں اور جس کے بارے میں پکا ارادہ کر چکا ہوں کہ آئندہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں پھر سوچنا یا وہ خیال آنا اور اس خیال پر ہم تھوڑی دیر اپنا ذہن دوڑانا اور اس سے کچھ لذت حاصل کرنا اور پرانی یادوں میں کچھ مزے لیتے رہنا، یہ ہمارے توبہ میں خلل پیدا کر دینے والی چیز ہے۔ ہم اپنی توبہ پہ نظر ثانی اور بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خیالات آنے کے اسباب کیا ہیں، کیوں یہ خیالات آ رہے ہیں، ان پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ خیالات آنے کی وجہ کیا ہے کہ کچھ پرانے فوٹوز آپ کے پاس موجود ہیں، کچھ ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں، کچھ یادگار تصویریں، یادگار باتیں یا ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، یا آپ تنہائی میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، یا دوستوں کے سامنے پرانی گزری ہوئی زندگی کے آپ تذکرے کرتے ہیں، یا ایسے عاشقی کرنے والے جوڑوں کے بارے میں آپ کچھ سنتے سناتے رہتے ہیں، تو خیالات کے یہ اسباب ہوتے ہیں۔ جب آپ خیالات کے ان اسباب میں رہیں گے تو پھر آپ کو بھی اپنی زندگی کے خیالات آئیں گے۔ تو خیالات پیدا کرنے والے جو اسباب ہیں ان سے ہم کنارہ کش ہو جائیں اور یکسو ہو جائیں، اسے ہم ختم کر دیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو زندگی ہم نے گزاری ہے کسی کے ساتھ پیار محبت میں، وہ زندگی اپنے محرم کے ساتھ سوچیں، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ۔ کیا آپ یہ گوارا کرتے ہیں یا یہ اس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہن بھی کسی کی طرح اس طرح افیئر میں مبتلا ہو، کسی کے ساتھ وہ پارکوں میں گھوم رہی ہے، کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے وہ عیاشی کر رہی ہے؟ تو وہ چیز اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں تو پھر آپ کو غیرت پیدا ہوگی اور آپ کو شرم آئے گی کہ میں جس حرکت میں مبتلا تھا، اگر وہی حرکت میری بہن کرتی، میری ماں یا بیٹی کرتی تو مجھے کتنا غصہ آ جاتا اور میں کیا چاہتا اس وقت۔ بالکل ایسے ہی آپ بھی جس کے ساتھ تھے وہ بھی کسی کی بہن تھی، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، اس کا بھی کوئی رشتہ دار تھا، جو اگر معلوم کرتا یا اس کے اندر غیرت ہوتی تو پھر وہ بھی اسی طرح کی غصے اور غضب میں آ جاتا جو آپ کی کیفیت فی الوقت ہے۔ تو اس کے لیے اپنے محرم کے بارے میں سوچیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی معمول ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان نے زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے اسے یہی تلقین فرمائی کہ تم یہ گوارا کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ کرے۔ تو جیسے وہ گوارا نہیں کیا، جیسے اس نوجوان کے دل میں اس برائی کی قباحت پیدا ہوئی، ایسے ہی تعلیم کا طرز اور طریقہ ہے کہ اپنے اس محرم کے بارے میں سوچنے سے خیالات ختم ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ علماء اور صاحب دل لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جو مولا کے عاشق ہیں، جو اہل دل ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا نور اور ان کی محبت بسی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک عرصہ اور ایک وقت گزارنے سے ناجائز اور دنیا کی محبت، لیلا کی محبت اور عشق مجازی کی غلاظت اندر سے نکل جاتی ہے اور اللہ کی سچی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے وقت نکالنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے پاس وقت لے کے جانا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔
آج اس زمانے میں اہل دل اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس حاضری اور ان کے پاس بیٹھے رہنا، ان کا چہرہ دیکھتے رہنا، ان کی باتیں سنتے رہنا، اس سے دل کی گندگیاں بہت جلدی دھل جاتی ہیں، پاک ہو جاتی ہیں۔ پانچویں چیز ہے کہ جلدی سے اپنی نکاح کی فکر کریں۔ جب آدمی کا ذہن اس لائن سے گزر کے آیا ہے پیار محبت کی، تو اسے اگر جائز محبت مل جاتی ہے تو پھر حرام محبتوں کی طرف عموماً ذہن نہیں جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اپنے نفس کو حلال خواہشات اتنی دو کہ وہ حرام خواہش کی طرف نگاہ ہی نہ ڈالے، جائز خواہشات اتنی دو اسے کہ اسے حرام خواہش کی ضرورت ہی نہ پڑے، جائز چیزیں کھلاؤ، جائز چیزیں پہناؤ، جائز جگہ شہوت پوری کرو، اب اتنی جائز چیزیں اسے دو کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور اسے حرام کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس کے لیے جلد نکاح کی فکر کریں اور اس کے لیے اسباب بھی تیار کریں، والدین کا ذہن بنائیں، اور آخری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، وہ دعائیں اور وہ وظیفے جس میں خاص طور سے گندی محبت اور ناجائز تعلقات سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ان وظائف کا اہتمام کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرتے رہیں۔ اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے محبت ختم ہوئی ویسے خیالات بھی ختم ہو جائیں گے۔